تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے بچوں کے سیکھنے میں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ حرکات کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی، بلکہ نہ صرف تلفظ میں بلکہ ان کے معنی میں بھی تبدیلی۔ یہ صفحہ 64 پر ہے یہ سرگرمی، اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ حرکات کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب آپ دیکھیں گے یہ سرگرمی کہ اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، 4 الفاظ ہیں۔ 4 اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ تو 8 ہیں، 4 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حروف تہجی چونکہ وہی ہیں، صرف زبر زیر پیش کے فرق سے نہ صرف یہ کہ ان کا تلفظ تبدیل ہو رہا ہے بلکہ معنی بدل رہے ہیں۔ اور اس کتاب میں کئی ایک ابواب میں یہ سرگرمی شامل کی گئی ہے، اور یہ ایسی سرگرمی ہے، آپ یاد رکھیں محترم ٹیچر، کہ اس میں بچے اچھی خاصی دلچسپی لیں گے، چونکہ ان کے لیے یہ بہت دلچسپ معلومات ہوں گی۔ جیسے یہ دیکھیں یہ الفاظ چین، آپ بلکہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جب آپ یہ سیشن اپنے موبائل پر دیکھا کریں تو ساتھ اپنے کتاب بھی رکھا کریں، چونکہ بعض سرگرمیوں کا حوالہ ان کیو آرز میں ہوگا، ان کے مندرجات کی بھی بات ہوگی، تو سارا کچھ لکھا نہیں جا سکتا کیو آر میں، اسکرین پر دکھایا نہیں جا سکتا، تو بہتر ہوگا میں اسی لیے صفحہ نمبر بھی دے رہا ہوں ان سرگرمیوں کے ساتھ تاکہ آپ کتاب پر بعض چیزیں پڑھ سکیں۔ چین، چین، اب یہاں میں پھر سے حوالہ دوں گا جوڑ توڑ کا، چونکہ یہ مثال ایسی آ گئی، بلکہ اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جن الفاظ میں 2 یہ کا استعمال ہے اور ظاہر درمیان میں اگر ہے تو وہ 2 نقطوں کے ساتھ یہ ہوگی، تو اس کا جب توڑ کریں گے بچے تو وہ توڑ میں ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کی آواز کیسی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ اگر آواز ای کی ہے، باریک آواز ہے، تو وہ توڑ میں چھوٹی یہ آئے گی، اور اگر موٹی آواز ہے، اے یا اے کی آواز ہے، تو پھر بڑی یہ آئے گی۔ جیسے چین ہے تو اس کا جب توڑ ہوگا تو پھر ہوگا چے، بڑیے اور نون۔ چین کا جب توڑ کریں گے وہ تو پھر وہ لکھیں گے چے، چھوٹی اے اور نون۔ اب اس کے نیچے جو 2 مزید الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کی شاید میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ پیر ہے تو پے بڑی اے رے، پیر ہے تو پے چھوٹی اے رے۔ پل، پل، دور، دور۔ اچھا یہ تو 2 الفاظ ہیں انہی حروف تہجی کے ساتھ صرف اعراب کی تبدیلی سے۔ آپ اگر اس پر مزید کام کریں گے، مزید تلاش کریں گے ایسے الفاظ، تو آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ایک ہی حروف تہجی والے الفاظ اعراب کی تبدیلی کے ساتھ 4 الفاظ بھی ہیں۔ چلے میں آپ کو فی الحال تفصیل نہیں بتاتا، آپ لغت میں دیکھیے گا
کہ میم، لام اور کاف سے کتنے الفاظ، 4 الفاظ بنتے ہیں. لغت پہ دیکھیے گا، ملک ہے، ملک ہے، ملک ہے، ملک ہے. اس کے بعد ہے اسم، فعل اور حرف کیا ہیں. یہ صفحہ 65 پر یہ سرگرمی ہے. اس میں باقی تو آسان ہیں، لیکن میں صرف اتنی وضاحت کر دوں کہ حرف جو ہے ایک تو ویسے ہے، جیسے حروف تہجی میں ہر جو حصہ ہے وہ حرف کہلاتا ہے، لیکن گرامر کی اصطلاح میں حرف ایک الگ لفظ ہے اور وہ اصطلاح ہے. اس کو حرف جار بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح کے حروف جیسے پر، سے، تک، میں، پر، اوپر، نیچے، درمیان، ساتھ، بیچ، اندر، ان کو حروف جار تو وہ ہیں گرامر میں، لیکن ان کو صرف حروف بھی کہتے ہیں. اب اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ جملے میں اسم، فعل اور حرف کی پہچان کر سکیں. اس کے بعد صفحہ 66 پر دی گئی تصویر پر جملے لکھنا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ سرگرمی ہوگی کہ آپ تصویر پر پہلے بیشتر اس کے کہ بچے جملے لکھیں، آپ اس تصویر پر بچوں کے ساتھ گفتگو کریں. وہ بہت یقیناً دلچسپی لیں گے. اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ تصویر یا ماڈل دیکھ کر 3 سے 5 جملوں میں اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں. اور چونکہ انہوں نے خود سوچنا ہے اس پہ، اسی لیے اس کو تخلیقی لکھائی بھی کہا جاتا ہے.